بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آٹا گوندتے وقت عورت اگر ایک کام کر لے تو کامیابی اور دولت اس کے قدم چومے گی، اور وہ کون سی 10 باتیں ہیں جو کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کے فرمان کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ 5 حق اپنی بیوی کو دے دو، تمہارا گھر جنت بن جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ شک کیوں کرتے ہیں، حضرت علی کا فرمان کیا ہے اس کے بارے میں۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس لگا بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور رو رو کے عرض کرنے لگی، یا علی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں یا کوئی وظیفہ کر سکوں، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے عورت، تم جب بھی کوئی کام کرو تو پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے بات چیت کرو یا گفتگو کرو، پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ تمہارا یہ عمل بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی روٹی بناؤ تو ایک مرتبہ یہ کہا کرو، اے اللہ، تو نے اس حقیر سی بندی کو یاد کیا، رزق عطا کیا اور رزق پکانے کی طاقت دی۔ اے اللہ، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، انسان جب اللہ کا رزق اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے اور اس وقت اللہ سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے، تو اللہ اس کے تمام کاموں میں برکت دیتا ہے اور اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 10 باتیں کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اپنی پوری طاقت کے بارے میں کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں بتانا چاہیے، بلکہ وقت آنے پہ اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، کبھی بھی کسی کے سامنے اپنے دل کا راز نہیں کھولنا چاہیے۔ نمبر 3، امانت کی باتیں کسی سے نہیں بتانی چاہیے یا کسی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے آپ پہ کسی نے بھروسہ رکھ کے آپ کو کوئی بات بتائی ہو تو وہ بات آپ کو کسی دوسرے کو نہیں بتانی چاہیے۔ نمبر 4، اپنی تجارت یعنی کہ اپنے کاروبار کے راز کبھی کسی کے سامنے نہیں بولنے چاہیے۔ نمبر 5، سفر کی سمت یعنی کہ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، کدھر سفر کر رہے ہیں، یہ بات کسی کے سامنے نہیں بتانی چاہیے۔ نمبر 6، اپنے دوست کا راز کسی کے سامنے نہیں بتانا چاہیے۔ نمبر 7، صدقہ خیرات یعنی کہ اللہ کی راہ میں اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں یا کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کا ذکر کبھی کسی کے سامنے نہ کریں، آپ کا وہ نیک عمل اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 8، اپنی بیوی کا راز کبھی کسی کے سامنے نہ بتائیں، یعنی کہ آپ کی بیوی کی وہ باتیں جو پردے والی ہوں، وہ باتیں کبھی کسی کے سامنے نہ کریں۔ نمبر 9، کبھی کسی کے سامنے اپنی ضرورت نہ پیش کریں، اپنی ضرورت نہ ظاہر کریں، آپ محنت کریں اور اپنی ضرورتوں کو خود ہی پورا کریں۔ نمبر 10، کسی کا عیب یعنی اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو اس کو کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے 5 حق ہیں جو اپنی بیوی کو دے دو تو اس کا گھر جنت بن جائے گا، یعنی کہ وہ کون سے 5 حق ہیں جو ہر شوہر اپنی بیوی کو دے دے تو اس کا گھر جنت بن جائے گا، اس کے گھر میں تمام خوشیاں آ جائیں گی۔ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں ان 5 حق کے بارے میں۔ تو پہلا حق، مرد جب بھی اپنی بیوی سے بات کرے تو اخلاق کے ساتھ کرے، اس کی عزت کرے، اس سے پیار کرے اور کبھی بھی کسی غیر کے سامنے یا کسی اور کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کرے۔
اور جو بھی بات اس کو سمجھائے پیار سے اکیلے میں سمجھائے، کیونکہ اصلاح اکیلے میں کی جاتی ہے اور جو سب کے سامنے کی جاتی ہے وہ بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ دوسرا حق، اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی احساسات میں ہوتی ہے۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ بیوی کا شکریہ کرتا رہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ بیوی کی تعریف کرتا رہے اور اپنی محبت اور سچائی کا اظہار کرتا رہے، تاکہ عورت کے احساس اپنی مرد کی طرف مائل ہوں، کسی غیر مرد کی طرف نہیں۔ تیسرا حق، مرد کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنی عورتوں پہ رحم کریں اور گھر کے کاموں میں اپنی عورتوں کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹائیں۔ چوتھا حق، اپنی بیوی کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں، جو باتیں اسے نہ آتی ہوں اس کی تعلیم اس کو دیں، اس طرح سے تعلیم دیں کہ کبھی بھی عورت کو کم تری کا احساس نہ ہو۔ اور پانچواں حق، اپنی عورت کا خیال رکھیں اور اس کو محبت دیں اور ہر ضرورت زندگی جو عورت اپنے لیے چاہتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب مرد یہ 5 حق پورے کرے گا تو عورت کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوگی۔ تو دوستو، یہ 5 حق ہیں جو عورت کو دے دیے جائیں تو انشاءاللہ آپ کا بھی گھر جنت بن جائے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ایک آخری بات بتاتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے پہ شک کیوں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت روتے روتے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یا علی، میرا شوہر مجھ پہ شک کرتا ہے۔ اس عورت کا اتنا کہنا تھا کہ بس حضرت علی نے اس کے شوہر کو بلایا اور کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شک کرنا شیطان کی صفت ہے۔ یاد رکھنا، جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ویسے ہی شک کرنا رشتوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی لڑتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کا لڑنا صرف 2 لوگوں کا لڑنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ 2 خاندانوں کا لڑنا ہوتا ہے، 2 نسلوں کا لڑنا ہوتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ تم دونوں نے آج ایک دوسرے پہ شک اس لیے کیا کیونکہ تم نے اس رشتے سے دوستی کو، محبت کو اور ایک دوسرے پہ کیے جانے والے بھروسے کو ختم کر دیا ہے۔ جب میاں بیوی کے بیچ احساس ختم ہونے لگتے ہیں تو دوریاں بڑھ جاتی ہیں اور وہی دوریاں شک کرنے کی وجہ بن جاتی ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نکاح کی بنیاد بھروسہ ہے، اعتبار ہے۔ بیوی کے رشتے کو جو رسی جوڑے رکھتی ہے وہ ایک دوسرے پہ بھروسہ اور اعتبار ہے۔ جہاں یہ رسی ٹوٹنے لگی تو رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دو اور روز رات کو 7 مرتبہ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے دعا کرو اور اللہ سے دعا کرو، تمہاری زندگی سے شک ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس معلومات کو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ پھر ملتی ہوں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔